کہ یہ سعودی عرب آج جو ہے شرک اور بدعت سے پاک ملک ہے، وہاں یہ تصوف کی گندگی کو سر عام جو ہے استعمال نہیں کیا جا سکتا، ان چیزوں کی اصلاح کی گئی۔ کہہ رہے ہیں کہ علماء اور غلاة نے یہاں یہ کام کیا، اللہ نے توفیق دی، انہوں نے جو محنت کی ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، اسلام پسندی اور تحریکیت کا نوجوانوں کا بڑا چرچہ رہتا ہے، متاثر ہو جاتے ہیں، ان کو یہ مثال سامنے رکھنا چاہیے کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ماضی کی جو تحریک تھی، آج تک اس کے ثمرات اور اثرات پوری دنیا میں ہیں، پوری دنیا میں ان کی تحریک کا اثر ہے۔ کون سی تحریک؟ کوئی نیا مذہب نہیں تھا، مسلک نہیں تھا، یہ وہابی نام انہوں نے نہیں رکھا، یہ قرآن و سنت کی اتباع کرنے والے ہیں، ایسے وہ حنبلی کہلاتے ہیں لیکن ان کا منہج قرآن حدیث والا صحابہ کے طریقے پہ ہے، ہاں سلفی منہج، اور یہی وہ کہتے تھے۔ اور امام محمد عبد الوہاب کی تحریروں میں موجود ہے کہ اگر امام احمد کا کوئی قول قرآن حدیث کے خلاف ہوگا، ہم اس قول کو چھوڑ دیں گے، قرآن حدیث کو اختیار کریں گے۔ اس تحریک کے اثرات کیا ہیں؟ انہوں نے جب دعوت دی، اصلاح کی، شرک کے مظاہر کو ختم کیا، صاف کیا، دروس کا سلسلہ شیخ محمد بن عبد الوہاب اپنی زندگی میں لوگوں کو، طلبہ کو پڑھاتے تھے۔ شاہ سعود کی حکومت آنے کے بعد جو سلسلہ شروع کیا گیا آج تک جاری ہے، پورے سعودی عرب میں مسجدوں میں دروس ہوتے ہیں، جیسے یہ ہر درس ہمارا چل رہا ہے، ہمارے یہاں یہ مزاج کم ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہے وہاں اس سماج میں؟ دیکھیے کہ عام آدمی بھی ان خرافات سے متاثر نہیں ہوتا، آپ شرکیات نہیں پائیں گے، علماء سے تعلق اس کو نظر آئے گا، وہ اپنے آپ کو جاہل ہوتے ہوئے علامہ سمجھے یہ غلطی نہیں کرتا جیسے ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں، ہاں کچھ نہیں معلوم سمجھتے ہیں بہت معلوم ہے، ہاں علماء کے اندر کیڑے نکالنا، ان کی بے عزتی کرنا، اہل علم کی بے عزتی علم کی بے عزتی ہے، یہ ہمارے یہاں کامن ہے، اور یہ غیروں کی سازش ہے۔ تحریکی جدید خارجیت اور قدیم خارجیت، یہ جو تحریکی ہیں سارے کے سارے خارجی ہیں، ان کا ایک ٹارگیٹ ہے کہ علماء کو نشانہ بنایا جائے، عوام کو علماء سے بدظن کیا جائے، دور کیا جائے، تب پھر ہمارا کام ہوگا آسانی سے۔ ہاں کل ہو سکا تو میں جمعہ میں یہ بات بیان کروں گا۔ آج ہمارے یہاں نوجوان علماء کو کم جانتے ہیں، اور غیر مستند علماء، بردرز فلاں اور فلاں، اور فیس بک اور ٹویٹر اسی میں لگا، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، کیا ضرورت ہے آپ کو اس چکر میں پڑنے کی؟ کسی نے کچھ بھی کہا، آپ یہ دیکھیے قرآن حدیث کیا کہتے ہیں، آپ اس کے مکلف نہیں ہیں، لیکن جس کے مکلف ہیں اس میں وقت لگائیے۔ خیر یہ بات بعد میں انشاءاللہ کسی وقت تفصیل میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو سلسلہ چلا کہ مسجد پھر پوری دنیا میں، وہ نہ صرف پوری دنیا کے طلبہ کو اپنے یہاں بلاتے ہیں۔ آج سعودی عرب واحد ملک ہے، دنیا کا کوئی بھی علاقے کا مسلمان ہو، یورپ اور امریکہ میں کوئی نو مسلم ہوتا ہے، وہ اگر اپلیکیشن بھیجتا ہے، سعودی کی یونیورسٹیز میں، کالجوں میں ان کا داخلہ ہوتا ہے، حکومت اپنے خرچ پر پڑھاتی ہے، دین سکھاتی ہے۔ صرف یہ ایک نیکی اس پر غور کیجئے تفصیل میں، ایک طالب علم کو آنے جانے کا خرچ، رہنے کا خرچ، کھانے کا خرچ، سارا انتظام، دنیا کا کوئی ملک شاید بچا نہیں ہے جہاں کے بچے پڑھتے نہ ہوں۔ کیوں؟ یہ اسی تحریک کا حصہ ہے کہ ان کو صحیح عقیدہ بتائے۔ دین کی دعوت کا اس سے بڑا نظام اور نیٹ ورک کہیں نہیں ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ ہم تحریکیت اسلام پسندی کرتے ہیں، یہ اسلام پسندی ہے، پوری دنیا میں توحید پھیلا دی سعودی حکومت نے، کوئی سیاسی غلغلہ شور ہنگامہ نہیں، مسجدیں، مدرسے، علماء کو تنخواہیں دیتے ہیں، علماء کو تو امتیاز کیا جاتا ہے، علماء کو بھیج کر شاہ فہد کے دور میں جو ہے افریقی ممالک میں ان کا پادری جو عیسائی بنانے گئے تھے، وہاں کے مسلمانوں کو ان پر محنت کی گئی، کئی سو عیسائی پادری مسلمان ہو گئے۔ ہمارے یہاں اس کا شور ہنگامہ نہیں کیا جاتا، دکھاوا نہیں کیا جاتا، تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ تو شیخ اسی کا کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین نے ان کو سبب بنایا، حکام اور علماء مل کر۔ شیخ محمد عبد الوہاب اور آل سعود کا جو پیکٹ تھا آج تک وہ چل رہا ہے، اس کی جو برکت ہے کہ انہوں نے طریقہ کیا کیا، پہلے عقیدے کی اصلاح کیا جائے، اور جنگ کی جائے ہر شرک سے، ہر بدعت سے اور ہر بگاڑ سے جنگ کی جائے۔ ہاں یہ اصلاح کا طریقہ ہے، یہ جو عرب علماء کہتے ہیں تخلیہ اور تحلیہ، تحلیہ تربیت کو کہتے ہیں، یعنی اچھی توحید کی چیزوں کو اور جن کی تعلیم قرآن و حدیث نے دی اس کو اختیار کرنا، اور تخلیہ تصفیہ یعنی جو گندگی ہے اس کو صاف کرنا، یعنی شرک کو صاف کرنا، بدعت کو صاف کرنا، اور فساد اور بگاڑ کو، برے اخلاق کو صاف کرنا۔ اس کے بغیر آپ تربیت نہیں کر سکتے، اس کے بغیر آپ اسلام کو غلبہ نہیں دلا سکتے۔ یہ لکھ لیجئے، جو ہے نا پوچھتے ہیں لوگ کیسے کریں، ایسے کریں جو نبی کا طریقہ ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اصلاح پہلے شروعات کہاں سے کی؟ عقیدے کی اصلاح، ہر شرک سے جنگ کر کے، بدعت سے، فساد سے، اور کہہ رہے ہیں والناس نشأوا علی ھذا فی جمیع اقطار ھذہ البلاد، کہ اسی پر لوگ سعودی عرب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس شہر کے تمام علاقے کے لوگ اسی پر جو ہے پروان چڑھیں، چنانچہ اول و آخر اللہ ہی کے لیے حمد ہے، چنانچہ واجب ہے کہ ہم حق پر قائم رہیں، ثابت قدم رہیں۔
لوگوں کے لیے حق کو بیان کریں اور ہمیشہ دعوت دیں کہ آپ آئیے مدارسہ اور مذاکرہ کیجئے، یعنی بحث و نقاش مکالمہ کیجئے، سچی اور علمی باتوں کو سیکھیں، ہاں خاص طور سے توحید کے فن میں اور عقیدے کے فن میں، اس میں آپ سیکھیں تاکہ آپ کا قدم ثابت قدم ہو جانے کے بعد جو ہے وہ لڑکھڑائے نہیں، بھٹکے نہیں۔